نحمدك يا من أوضحت لنا سبيل الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطوبات، فإن لم تكن رطوبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حصى حصوات من ماء. رواه الترمذی و ابو داود او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کا حدیث افطار کے متعلق ہے کہ روزہ کے افطار کرنے کے لیے کیا چیز بہتر ہے کہ ہم اس سے اپنے روزے کو افطار کریں کہ جو میرے پاک پیغمبر کا محبوب سنت ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالی نے طہور بنایا ہے. دیکھو، جب بے وضو ہوتے ہیں تو وضو کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، جب جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں تو پانی استعمال کرتے ہیں، جب کپڑا ناپاک ہوتا ہے تو پانی استعمال کرتے ہیں، جب میت فوت ہوتا ہے تو پانی استعمال کرتے ہیں. اس طرح پانی استعمال کرنے سے دل کا بھی صفائی ہے، بدن کا بھی صفائی ہے، تو پھر پانی سے اپنے دل کو صاف کرو. سبحان اللہ. دیکھو، پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آسان بھی ہے، خرچہ بھی نہیں ہے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی روزہ پہلے افطار کرتے اور نماز بعد میں پڑھتے. اسی فقہاء نے فرمایا کہ اگر تھوڑی سی تاخیر بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان تھوڑا بہت کھا لے اور پھر نماز کی طرف جائے. اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوں تو خشک کھجوروں سے افطار کریں، اگر یہ بھی نہ ہوں تو پھر چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.